آزاد کشمیر میں ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر برائے امور کشمیر امیر مقام صاحب نے. بہت شکریہ امیر مقام صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. یہ بتائیے گا کہ کل جو معاہدہ ہوا ہے ایکشن کمیٹی کے ساتھ, اس میں کیا کوئی ٹائم لائن بھی رکھی گئی ہے کہ کب تک ان مطالبات پر عمل درآمد ہوگا؟ جو معاہدہ ہوا ہے اس پر مکمل طور پر عمل درآمد ہو پائے گا؟ بات چیزیں جو اناؤنسمنٹ اور چند چیزیں اس طرح ہے کہ ٹائم فریم اور باقاعدہ تو ٹائم لینے والے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں, اور وہ جو ٹائم لیتے ہیں پھر ان کی سروے فیزیبلٹیز ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد اسٹیمیٹ کے آنے پر اسکیم میں شامل کرنا, تو وہ جو ٹائم لیتے ہیں بعض اس طرح ہے کہ وہ کوئکلی ہو جائیں گے. جو اس کی ان کی مین ڈیمانڈ کہ وہی جو کیبنٹ کی سائز ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے, تو وہی ہم نے بات کی ہوئی نوٹیفکیشن کے ذریعے. کئی چیزیں اس طرح ہے کہ وہ جلدی ہو سکتے ہیں ٹائم فریم کے اندر, اور بعض چیزیں تو اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے, اور میری سربراہی میں اس میں 2 بندے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ہوں گے, 2 وزیر اور 2 اس صحیح ہے. کمیٹی سے ہوں گے, اور 2 ہم ہوں گے. تو یہ 6 بندوں کی کمیٹی ہے, اور اس ہر 15 دن کے بعد اس کو ریویو کرے گا, صحیح ہے. دیکھے کیا پروگرس ہے اور لیکن کیا امیر ممکن ہے. مقام صاحب, 2 بڑے اہم ترین مطالبات تھے, باقی تو تقریباً پہلے ہی مان لیے گئے تھے. ایک تھا جو وزراء ہیں یا پھر جو حکومتی شخصیات ہیں ان کی مراعات کم کی جائیں, اس پہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ 20 سیٹیں اب ہوں گی, 20 اب کابینہ کا سائز ہوگا میکسیمم. دوسرا جو اہم ترین مطالبہ تھا وہ تھا مہاجرین کی نشستوں کے حوالے سے جو کہ منتخب ہوتے ہیں پاکستان کے مختلف اضلاع سے. تو اس پر یہ بتائے گا کہ کیا طے پایا؟ ابھی تک اس میں بڑا ویگ ہے, بڑا مبہم ہے وہ جو اس میں شک رکھی گئی ہے معاہدے کے اندر, کہ آیا یہ سیٹیں مکمل طور پر ختم ہو رہی ہیں یا ان کے مالی معاملات جو ہیں وہ کشمیر کے انتظام سے نکال کے وفاق کی طرف کیے جا رہے ہیں؟ فیصلہ کیا ہوا اس میں؟ اس لیے ہم جو پہلے گئے تھے اسی ایک پوائنٹ پر ہماری ڈیڈ لاک آئی تھی. بقایا ایشوز تقریباً ہم نے پہلے بھی جب میں گیا تھا میرے ساتھ ڈاکٹر طارق گئے تھے, اور ہم نے ایک لمبی مذاکرات کی تھی اس ان کے احتجاج سے پہلے, 29 سے پہلے گئے تھے. اس طرح نہیں کہ اب یہ پروٹیسٹ ہوا تو ہم گئے, ہم اس سے پہلے بھی گئے, ان کے ساتھ بیٹھے رہے اور بالکل. مذاکرات کیے, وہی رہے. تو اسی ٹائم بھی اسی پر ہمارا ڈیڈ لاک آیا تھا. ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو تھا ہمارا. ہم نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ یہ میسج دینا مناسب نہیں ہے, اور یا جو ریفیوجیز کی سیٹ ہے وہ اس میں تو ان کی نمائندگی بھی ان کی ڈیوٹی میں یہ بھی ہے, اور آزاد کشمیر کے آئین میں یہ بھی ہے کہ وہی مقبوضہ جموں کشمیر کی بھی ریپرزنٹیشن کریں گے. تو لہٰذا یہ اس طرح بات نہیں. تو اسی پر دوبارہ بھی ہماری ڈبیٹ ہوئی, تو اس پر بھی ایک قانونی ماہرین کی کمیٹی ہم بنائیں گے, لیگل ایکسپرٹس, صحیح ہے. اور وہی لیگل ایکسپرٹس آپس میں بیٹھیں گے, دیکھیں گے اس کو کہ ان میں کیا وہ تو پاسبلٹیز وہ تو معاملہ ہے ہو امیر سکتی مقام ہے. صاحب, وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن جو معاہدے میں لکھا ہے بڑا کلیئر لکھا ہے کہ جو مہاجرین کی سیٹوں پر منتخب ہونے والے جو ارکان ہوں گے ان کے فنڈز جو ہیں وہ فی الحال بند کر دیے جائیں گے, نہ ہی انہیں کابینہ میں شامل کیا جائے گا. تو ذرا یہ بتا دیں, وضاحت کر دیں کہ یہ موجودہ جو اسمبلی ہے اس کے اندر مہاجرین جو ایم ایل ایز ہیں ان کے لیے ہے, یا آنے والے ایم ایل ایز کے لیے بھی یہی اسی شرط کا اطلاق ہوگا؟ نہیں, مطلب ہے وہ بات تو میں نے آپ کو کر دی کہ اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی بقایا چیزوں کو دیکھنے کے لیے. ابھی فی الحال صرف یہ بات کی گئی ہے کہ ان کے جو فنڈز وغیرہ ہیں ان کو ملتے ہیں اور پاکستان میں لگاتے ہیں, تو وہی فریز ہوں گے, وہی نہیں کر سکیں گے. ان کی یہ ڈیمانڈ میں اس کی ایک جان لگتی تھی کہ فنڈ کشمیر کے تو وہی پاکستان میں خرچ نہیں ہونے چاہیے, اور اس کے لیے اگر آپ دینا چاہیے پاکستان گورنمنٹ یا جس صوبے سے اور متبادل دیکھ لے, تو اسی حد تک تو بات ہوگی. بقایا دوسری اس کی فیوچر اور اس کے بارے تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اس میں لکھا ہے کہ کمیٹی بنے گی اور وہ لیگل قانونی تو ماہرین پھر کی ہوگی. اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ہوگا اور جے کے گورنمنٹ کا بھی ہوگا. اس کا مطلب تو یہ ہوا امیر مقام صاحب, جو میں اخذ کر سکا ہوں, کہ یہ سیٹیں ختم نہیں ہو رہی, بلکہ ان کے جو مالی معاملات ہیں ان کے حوالے سے فیصلہ ہوگا کہ وہ ان کے جو اخراجات ہوں گے, فنڈز ہوں گے, وہ وفاقی حکومت کے پاس آئیں گے یا پنجاب کی طرف ان کا خرچہ آئے گا. سیٹیں ختم نہیں ہو رہی مہاجرین کی. یہ بات تو ہو گئی نا, بات تو میں نے آپ کو کر دی نا. بقایا اس کے بار بار یہ اس طرح کوئی بات نہ اس میں شامل ہے. یہ ہے کہ جو آپ کے تحفظات ہیں ان تحفظات میں ایک کمیٹی بنے گی,
اس کو دیکھے گی اور اس کی لیگل سٹیٹس اور سارے چیزوں کو اچھا دیکھ کے یہ اور وہ بتائیں کہ یہ جو مالی جو معاملات ہیں ان میں ایک تو یہ مطالبہ تھا کہ وہاں پہ ایم آر آئی مشینوں کی بات ہو رہی ہے، سی ٹی سکینز کی مشینیں جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ اسپتالوں میں دی جائیں. یہ جو مالی اخراجات ہیں، کچھ ترقیاتی پروگرام بھی ہیں، منصوبے بھی ہیں، وہاں پہ ہیلتھ کارڈ کی بات بھی ہو رہی ہے، تو کیا یہ جو 30 ارب تقریباً بنتے ہیں یہ وفاق کی اے ڈی پی سے جائیں گے، کہاں سے جائیں گے، یا اے جے کے ہی جو فنڈز ہیں وہاں پہ اس کو انہینس کیا جائے گا؟ کیا ہوگا اس کا ارینجمنٹ کیا ہوگا؟ نہیں، ان کے کئی چیزیں اس طرح ہے کہ وہ آلریڈی ان کے ڈی پی کا حصہ بھی تھے. اور فار ایگزامپل ہو گئے تھے کہ وہی صحت کارڈ کی تو وہ تو آلریڈی ان کی کیبنٹ نے اپروول بھی دی اور ان کے پروگرام کا حصہ تھا. تو ہم نے کہا کہ اس پر عمل درآمد کو یقینی بنا دیا جائے کہ آلریڈی یہ آپ کے پروگرام کا حصہ ہے تو پھر اسٹارٹ لینا چاہیے. انہوں نے وہی جو بات کی کہ ڈسٹرکٹ اسپتال میں یہ مشینیں ہونی چاہیے. ہم نے کہا بالکل صحیح ہم ہے. اس کی وہی دیکھتے ہیں، سروے فیزیبلٹی اور ساری چیزیں کراتے اور جہاں جہاں چاہیے. یہ واقعی بنیادی بات ہے کہ صحت ٹھیک سہولیات جہاں دے سکتے دینے چاہیے. ایجوکیشن کی ٹھیک ان کی تو ڈیمانڈ تو اپنی جگہ بہت تو یہ اچھی بتائے بات ہے. گا ان کی میر ڈیمانڈ کے مقام بعد صاحب، یہ بتائے گا کہ اس تحریک کے آغاز پر یا اس سے پہلے تو آپ کی پارٹی بڑی کانفیڈنٹ تھی کہ آزاد کشمیر کے اندر ان مہاجرین کی 12 سیٹوں میں سے میکسیمم جیت کر آپ وہاں پر اکثریت حاصل کریں گے اور اپنی گورنمنٹ بنائیں گے. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے اس والے سے بیان بھی دیا تھا کہ ہم پوری کوشش کریں گے، پورا زور لگائیں گے مہاجرین کی یہ 12 سیٹیں ہم جیتیں. تو اب یہ بتائیں کہ اب صورتحال کیا ہے؟ ابھی بھی آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ سیٹیں لے کر یا ان کے سارے پہ یا ان کے بغیر آپ حکومت وہاں پہ بنا سکتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر نون لیگ کی؟ تو وقت کی بات ہے، ٹائم کی بات ہے. ہر ایک پارٹی کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے. جو بھی کھڑے ہوتے ہیں الیکشن جو بھی لڑتے ہیں ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں جیت جاؤ، آ جاؤ. اور کئی امیدوار بھی ہوتے ہیں پی ایم شپ کے اور دوسری چیزوں کی. ہماری مسلم لیگ کی اپنی ایک ہسٹری ہے. وہ پہلے بھی 2 دفعہ ان کی گورنمنٹ رہی ہے اور اب بھی ایک مضبوط سیٹ اپ اور امیدوار ان کے ساتھ ہے. انہوں نے وہی کشمیر میں ڈیلیور بھی کیا ہے. تو اسی بیس پر ہماری بھائی اسٹرانگ فوٹنگ بھی ہے. تو ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری پارٹی کی گورنمنٹ آ جائے اور اس کے لیے ہر ایک کوشش کرتے ہیں. آپ باقاعدہ تو یہ ٹائم کی بات ہے اور الیکشن کی بات ہے. جب ہو جائے آپ جس تب نتائج صاحب. آپ جس اسٹرانگ فوٹنگ کی بات کریں امیر مقام صاحب، وہ تو بڑی کمپرومائز ہو گئی ہے وہاں. وہ تو بڑا دھچکا لگا ہے آزاد کشمیر کے اندر جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان تمام کو ہی اس ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے بعد یا اس احتجاج کے دوران. تو کیا اب بھی آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ نون لیگ کی اتنی اسٹرانگ فوٹنگ ہے آزاد کشمیر کے اندر جو اس احتجاج سے پہلے تھی؟ یہ ٹائم کی بات ہے. اور وہی جو میں ان پر بات نہیں کرتا، انہوں نے جو اچھے ڈیمانڈ لائے، وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس میں تو کوئی پارٹیوں اور اس کے لوگ ہر ایک کی وہی خواہش ہے. ہر ایک کی وہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں فلاں چیز اس طرح سستا ملے، مفت ملے، فلاں ملے. تو ایک اور بات، جب الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے تو ہر ایک اپنی طرف میں جاتے ہیں. یہ جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تو ساری پارٹیوں کے لوگ ہیں، جی ہاں. مختلف پارٹیوں سے آتے ہیں. میں وہی ان کے جو کمیٹی ہے اس میں بھی مختلف پارٹیوں سے لوگ جی ہیں، ہاں. اس کے ممبر ہیں. ظاہر بات ہے جب انتخابات آتے ہیں تو ہر ایک اپنے سائڈ پر جائے گا. وہی آپ کو اے جے کے کی سیاست کا پتہ ہے. ہر ایک اپنا حساب کتاب ہے. تو تو وہ الیکشن کی سیاست اپنی جگہ اور یہ سیاست اپنی جگہ. یہ ٹائم کی بات ہے، امیر وقت کی مقام بات صاحب ہے.